اکثر مال کی وجہ سے لوگ برباد ہوتے ہیں، اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ مال اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ مال و دولت کی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ مال و دولت کی آزمائش میں وہ خود کو برباد کر لیتے ہیں، خود کا ایمان تباہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ لیکن اس آزمائش میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کامیاب ہوں، ورنہ اکثر و بیشتر خود کو ہلاک کر بیٹھتے ہیں، خود کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا کیا اپنے فضل و کرم سے تو ہم دل کھول کر صدقہ کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، غریبوں کی ہیلپ کریں گے۔ لیکن جب اللہ انہیں مال و دولت عطا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا کرتا ہے تو وہ کنجوس ہو جاتے ہیں اور اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں، اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں، وعدہ خلافی کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا، بہت پیارا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ ثعلبہ بن حاطب نامی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تم میری طرح ہو؟ یعنی میں غریبی کو پسند کرتا ہوں تو تم بھی غریبی کو پسند کرو۔ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونا بن جاتے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے، لیکن میں غریبی کو پسند کرتا ہوں۔ ثعلبہ نے پھر عرض کیا، رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ ثعلبہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہت بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر ہو۔ ثعلبہ نے کہا کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فرمایا ہے، اگر اس نے مجھے دولت عطا کی اور مال عطا کیا تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا، دل کھول کر صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا اور غریبوں کی مدد کروں گا، غریبوں پر خرچ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارزقہ مالا، اے مولا تو اس کو مال عطا فرما دے۔ اب کیا تھا، لب مصطفی کھلے، ادھر رزق کے دروازے کھل گئے۔ اس نے چند بکریاں خریدیں اور ان بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینے میں ایسی کوئی حویلی نہ تھی جس میں اس کی بکریاں سما سکیں۔ اس نے بستی سے باہر جنگل میں ان بکریوں کا انتظام کیا، ڈیرا جمایا۔ پہلے کیا تھا، صبح و شام اس کی مسجد میں بسر ہوتی، اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی، اللہ کی بندگی میں اور ذکر و اذکار میں بسر ہوتی۔ اب کیا تھا، پہلے دن میں غیر حاضری شروع ہوئی اور اب رات میں بھی غیر حاضری ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ صرف مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز نصیب ہوتی، بکریوں میں اتنی غیر متوقع جو کہ امید نہ تھی، اتنی کثرت ہوئی، اتنی بڑھوتری ہوئی کہ عید کی نماز بھی نصیب نہ ہوتی۔ اتنا زیادہ مصروف ہو گیا، اتنا زیادہ مشغول ہو گیا کہ اب عید کی نماز بھی نصیب نہ ہوتی۔ اسی اثناء میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو عامل کو جو کہ زکوٰۃ وصول کرتے ثعلبہ کے پاس بھیجا۔ ثعلبہ سے ان عاملوں نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادتی ہے، تم جاؤ میں ذرا سوچ لوں۔ وہ دونوں عامل لوٹ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس سے قبل، اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرتے، کچھ کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا، اور اس کے متعلق قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی 10ویں پارے میں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ،
کہ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے عہد لیا کہ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے مال عطا کر دے تو ہم دل کھول کر صدقہ کریں گے، دل کھول کر خیرات دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے اور نیکوکار بندے بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے انہیں مال و دولت عطا کیا اپنے فضل و کرم سے تو وہ کنجوس ہو گئے اور اللہ سے روگردانی کر بیٹھے، اللہ سے منہ پھیر لیا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے رشتہ داروں نے اسے جا کر بتایا کہ تمہارے بارے میں بھائی یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ روتا ہوا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سر پر خاک ڈالنے لگا، زکوٰۃ لے کر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا صدقہ لینے سے، تیری زکوٰۃ لینے سے مجھے منع فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر کے عہد خلافت میں بھی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، لیکن صدیق اکبر نے یہ کہہ کر اس کے زکوٰۃ کو رد فرما دیا کہ جب تیری زکوٰۃ اللہ کے رسول نے منظور نہیں کی تو میں کیسے منظور کر لوں۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جب تیری زکوٰۃ رسول کریم نے اور صدیق اکبر نے قبول نہ کی تو میں کیوں کر قبول کر سکتا ہوں، اور وہ اسی حالت میں عہد عثمانی میں مر گیا۔ اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، برباد کر لیا، اور ایسے ہی بہت سے لوگ جو کہ اپنے آپ کو مال و دولت کے حرص میں اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پہلے تو وہ اسی طرح کے اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے مال عطا کیا تو میں دل کھول کر زکوٰۃ دوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، ہر حقدار کا حق ادا کروں گا، اور جو ہے اپنے مال و دولت کے ذریعے لوگوں کی خدمت کروں گا، غریبوں کی خدمت کروں گا، راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ پہلے تو وہ یہ نیت بناتے ہیں، لیکن جب اللہ انہیں مال عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں، روگردانی کر بیٹھتے ہیں اور اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔